ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے جنگلوں میں سے جنگل کے اندر گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے جنگلوں میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنا دسترخوان لگایا اور اس چرواہے کو بلایا، کہا آ جاؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ. تو چرواہا کہنے لگا میرا روزہ ہے، میں نہیں آؤں گا. تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تمہارا روزہ ہے؟ نہ رمضان ابھی ہے، نہ کوئی ایسا دن ہے جس میں روزہ رکھا جائے، اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، آ جاؤ روزہ کر. تم نے روزہ کیوں رکھا؟ کہنے لگا میں اپنے ایام خالیہ یعنی خالی دن کو کام میں لا رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہیں ملے. تپتی ہوئی دھوپ میں مدینہ کا چرواہا بکریاں چرانے والا روزے سے ہے، عبداللہ ابن عمر کے دسترخوان پر نہیں آیا. شعب الایمان نے اس روایت کو، اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. لکھا ہے عبداللہ ابن عمر نے اس کو آزمانے کے لیے کہا، اس کے دل کا امتحان لیا. کہنے لگا یہ جو تو بکریاں چرا رہا ہے، ایک بکری ہم کو دے دے، ہم ذبح بھی کریں گے، پکائیں گے، کاٹیں گے، پکائیں گے. تجھے بھی افطار کا، تجھے روزہ ہے، تجھے افطار کے لیے روزہ کرنے کھولنے کے لیے دے دیں گے، ہم بھی کھائیں گے. تو کہنے لگا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چرواہا کہ انہا لیست لی غنم، کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں. کہنے لگا انہا سیدی غنم، کہ بے شک یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے مزے لینے کے لیے اس کے دل کا حال جاننے کے لیے کہا کیا بکریاں چرانے والوں کی بکریاں گم نہیں ہوتی؟ کیا کوئی بکری کو بھیڑیا نہیں کھاتا؟ جا کر اپنے آقا سے کہہ دینا آج ایک بکری بھیڑیا کھا گیا، آج ایک بکری گم ہو گئی. ایسا تو ہوتا ہے. کہنے لگا ابن عمر سے وہ چرواہا جو مدینہ کے جنگلوں کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، ابن عمر میں میرے آقا کو یہ کہہ دوں گا، کیونکہ معاملہ اس سے پوشیدہ ہے، لیکن وہ جو مجھے اور تجھے دیکھ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہے. میں اپنے دنیا کے آقا کو تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لوں گا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ وہ تو دیکھے گا. تقوی اس چرواہا کے زندگی میں تھا. ابن عمر نے اس کے زبان سے جب یہ سنا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو مزے لینے کے لیے ابن عمر نے بار بار اس کو دوڑایا وَرُدِّدُ أَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. ابن عمر کو مزہ آنے لگا کہ چرواہے کے ایمان اور تقوی کا یہ حال ہے. تو ابن عمر نے اس کے مالک کو تلاش کیا کہ اس کا مالک کون ہے. جب مالک کو، شعب الایمان کی روایت میں ہے، مالک کو تلاش کرتے کرتے ابن عمر مالک کے پاس پہنچے. کہنے لگے مالک، وہ یہ تمہارا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، وہ ساری بکریاں مجھے بیچ دو. مالک نے کہا ٹھیک ہے، اتنی قیمت پر. ابن عمر نے ساری بکریاں خرید دی. کہا وہ چرواہا بھی بیچ دو، جو تمہارا غلام اور چرواہا ہے، جو تمہاری بکریاں چرا رہا ہے، وہ بھی بیچ دو. فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی بیچ دیا. ابن عمر واپس آئے بکریاں لے کر. چرواہا سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے مالک سے ساری بکریاں خرید لی. کہا بہت اچھی. کہا میں نے تمہارے مالک سے تم کو بھی خرید لیا. کہا بہت اچھا. پھر ابن عمر نے کہا غلام سے، اس چرواہے سے، تو آزاد ہے. اور پھر کہا یہ بکریاں بھی تو لے لے. ابن عمر نے چرواہے کو آزاد کیا، بکریاں پوری اس کو ہدیے میں دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر خود کو آزاد بھی کروا لیا. اور جس بکریوں میں وہ اب تک یہ کہہ رہا تھا اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس چرواہے نے ابن عمر کو بکری نہیں دی. میرے بھائیوں، بکریاں بھی اسی کی ہو گئی. روایت میں لکھا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود تقوی اختیار کرنے والے بندے کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں.